بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، اسلام پورا ہی نہیں، مالیگاؤں کی ایک بہت معروف شخصیت حاجی عبداللطیف سیٹھ برف والے صاحب، علماء کرام، محلے کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران، مسجد حاضہ کے مصلی، حفظ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے ہمارے یہ 16 بچے اور حاضرین مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام، اپنی کتاب قرآن کریم نازل کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال دامن گیر رہا کرتا تھا کہ جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ مجھے یاد ہو جائیں، اور یاد رکھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کریم کے ان الفاظ کو پڑھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں 2 کام پوری توجہ کے ساتھ انجام دینا مشکل ہے۔ تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لینا کہ ایک وقت میں 2 کام پوری توجہ کے ساتھ آپ کرنا چاہیں، کر کے دیکھ لیں، تجربہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بہت مشکل ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا تجربہ کر لیتے، آ جاؤ۔ تو اس کو میں نے کہا کہ یہ پانی ہے اور یہ بسکٹ کا ایک پیکٹ ہے، آپ بسکٹ کھاتے رہو اور ایک انگلی ہلاتے رہو، رکنا نہیں چاہیے۔ تب اس نے الٹے ہاتھ کی انگلی ہلانا شروع کی اور بسکٹ کھانا شروع کیا۔ تو کبھی بسکٹ والا ہاتھ رک جاتا تھا، کبھی انگلی ہلنا بند ہو جاتی تھی۔ ایک وقت میں 2 کام پوری توجہ کے ساتھ انجام دینا مشکل ہے۔ ابھی ایک بچے نے قرآن کریم کے فضائل پر تقریر کی اور قرآن کریم کے اکرام کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ اذا قرئ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کو بغور سنو۔ فاستمعوا له وانصتوا، فاستمعوا له غور سے سنو، وانصتوا اور چپ رہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی خاموش رہے گا تو ہی پوری توجہ سے قرآن کریم سن سکے گا، اور اگر اس کے ذمے کوئی کام لگا دیا جائے کہ بھائی چل تو بھی پڑھ اور غور سے سن، تو دونوں کام انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھے، اور مصلی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غور سے سنے اور چپ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو اگر پڑھنے کے لیے کہیں گے کہ تو بھی پڑھ اور غور سے سن، تو یہ 2 کام پوری توجہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کام امام کو دیا کہ تم پڑھو، ایک کام مصلیوں کو دیا کہ تم غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کریم کا اقرار ہے، اکرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم
نازل ہوتا تھا حضرت جبرائیل آ کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے، تو حضرت جبرائیل کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ خیال رہتا تھا کہ میں کچھ بھول نہ جاؤں۔ حضرت جبرائیل تو سنا کے چلے جائیں گے، سنا کر کے چلے جائیں گے، مجھے یاد رہے، اس کی فکر حضور کو رہتی تھی، تو ساتھ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مت پڑھیے، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس خیال سے کہ قرآن کریم آپ کو یاد ہو جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ پاک نے ذمہ داری لی کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کروا دینا، محفوظ کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآنہ، اور جبرائیل کے جانے کے بعد آپ سے وہی سب کچھ پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سنتے تھے حضرت جبرائیل کے پڑھنے کو، حضور کو قرآن کریم یاد ہو جاتا تھا، اور یہ اللہ کا کرم تھا۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق جو کچھ حضرت جبرائیل تلاوت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اور سینہ پاک میں جمع ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون؟ بولو نا، سب سے پہلے حافظ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل جو آیتیں لے کے آتے تھے، جو سورتیں لے کر کے آتے تھے، اس کی تلاوت پہلے اللہ پاک کرتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے، حضرت جبرائیل کو وہ یاد ہو جاتی تھیں، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے، حضور سنتے تھے، حضور کو یاد ہو جاتا تھا۔ تو انسانوں میں سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ زمانے قریب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اللہ نے ایسا زبردست حافظہ دیا تھا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے، یا جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے، پھر وہ بھولتے نہیں تھے۔ علماء نے ان کی سوانح میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو مصر ہوتے ہوئے گئے تھے، مصر کے کتب خانے میں گئے، وہاں پر ایک کتاب تھی جو مخطوطات میں تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، فقہ کی کتاب تھی، نور الایضاح، حنفی مسلک پر ایک بہت شاندار کتاب، مختصر کتاب۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا، اس کو پڑھا تو بہت پسند آئی، تو وہیں بیٹھ گئے اور پوری کتاب ایک مرتبہ از اول تا آخر دیکھ کر کے پڑھ لی۔ اس کے بعد آگے کا سفر تھا، آگے بڑھ گئے، حج کیا، حج کر کے مدینہ گئے، مدینے کی حاضری کے بعد پھر ہندوستان واپس آئے، تو اس پورے سفر میں جانے سے آنے تک 6 مہینے لگے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے لگے۔ نور الایضاح کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھا تھا، یہاں آنے کے بعد اپنے حافظے کی بنیاد پر اس کتاب کو لکھوایا، اس کو چھپوایا، اور چھپوا کر کے 2 نسخے مصر میں جو کتب خانہ تھا جس میں وہ کتاب ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، وہاں 2 نسخے بھیجے۔ کتب خانے کے ذمہ داران نے جب دیکھا تو ان کو یہ بدگمانی ہوئی کہ کہیں کتاب چوری تو نہیں ہو گئی۔ انہوں نے جا کر کے پہلے دیکھا کہ اپنی کتاب ہے کہ نہیں ہے،
تو دیکھا کہ ان کی کتاب تو رکھی ہوئی تھی، حیران ہو گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط بھی دیا تھا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس میں 2 جگہ غلطی ہے، اس کی درستگی اصلاح کر کے چھپوا کر کے بھیجا تھا۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پورا قرآن، جنہیں ایک مرتبہ پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد وہ چیز یاد ہو جاتی۔ میں نے شاید یہاں بھی ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شاعر اپنا ایسا کلام لا کر کے پیش کرے جو اس کا اپنا کلام ہو تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور بادشاہ ایسا تھا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ اس کا وزیر ایسا تھا کہ 2 مرتبہ سن لیتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور باندی ایسی تھی کہ 3 مرتبہ سنتی تھی تو اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ اب بڑے بڑے شاعر لوگ قصیدے لکھ کر کے بادشاہ کے دربار میں آ کر سناتے تھے۔ جب وہ اپنا کلام سنا لیتے تھے تو بادشاہ کہتا تھا کہ یہ تو مجھ کو یاد ہے۔ اب وہ شاعر حیران ہو جاتا تھا کہ کلام میرا ہے، میرا قصیدہ ہے، بادشاہ کو کیسے یاد ہے؟ تو بادشاہ بولتا تھا تم کو اگر یقین نہیں آئے تو سن لو۔ بادشاہ سنا دیتا تھا۔ اب شاعر پریشان ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر بادشاہ کہتا تھا اگر تم کو بھروسہ نہیں ہے تو میرے وزیر کو بھی یاد ہے۔ وزیر کو بولتا تھا تم سناؤ، تو وزیر 2 مرتبہ سن چکا ہوتا تھا، ایک مرتبہ شاعر سے، ایک مرتبہ بادشاہ سے، تو وہ بھی سنا دیتا تھا۔ پھر بادشاہ کہتا تھا تم کو اگر ابھی بھی کچھ شک ہو تو میری باندی کو بھی یہ کلام یاد ہے، تو وہ پردے کے پیچھے سے باندی بھی سنا دیتی تھی۔ وہ 3 مرتبہ سن لیتی تھی، ایک مرتبہ شاعر سے، دوسری مرتبہ بادشاہ سے، اور تیسری مرتبہ وزیر سے، تو وہ بھی سنا دیتی تھی۔ تو کسی کو انعام ملتا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیر کا 1.25 شیر ہوتا ہے۔ ایک شاعر آیا، اس نے اپنا قصیدہ سنایا اور آدھا قصیدہ سنا کر کے چپ ہو گیا۔ بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ بولے آدھا میں سنا دیا ہوں، آدھا آگے کا تم سنا دو۔ اب ظاہر بات ہے آگے کا تو بادشاہ سنا نہیں تھا، تو آگے کا تو سنا نہیں تو کہاں سے سناتا؟ تو بادشاہ کو انعام دینا پڑا۔ انعام لینے کے بعد اس نے آگے کا آدھا قصیدہ بھی سنا دیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسا حافظہ اور یادداشت دی ہے کہ ایک مرتبہ سنتے ہیں تو بات ان کو یاد رہتی۔ ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں 10 سال پہلے مفتی صاحب آپ نے بیان میں یہ بات کہی تھی، اور لفظ بلفظ دہراتے، چند جملے ان کو یاد رہ جاتے، دوہرا دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی برکت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم حفظ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے شہر میں ایسے بچے حافظ بن رہے ہیں کہ جو پورا قرآن پاک ایک نشست میں سناتے ہیں۔ میرے گھر بھی بچیوں کی کلاسیں چلتی ہیں، حفظ کلاس ہے، کافی بچیاں حافظ ہوئیں۔ ابھی 7 بچیاں ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنانے کے لیے تیار تھیں۔ گھر میں مجھ سے مشورہ کیے تو میں نے کہا سنانے والا تو سنا لیتا ہے، سننے والے کے لیے بھی بہت مشکل ہے نا، صبح سے لے کے شام تک اس کو سنتے بیٹھنا ہے۔ تو میں نے کہا ایسا کرو، قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل سناؤ، ایک منزل سنو۔
الحمدللہ آج اپنے شہر میں حفاظ ایسے تیار ہو رہے ہیں جو پورا قرآن پاک ایک نشست میں سناتے. حافظ میں بھی ہوں، مولانا سراج صاحب شیخ الحدیث مدرسہ بیت العلوم حافظ وہ بھی ہیں، لیکن ہم سے پوچھو نا کہ پورا قرآن پاک ایک نشست میں پڑھنا اور وہ بھی زبانی سنانا بہت مشکل ہے. تجربہ کرنا ہے تو آپ کر کے دیکھ لینا کہ صبح سویرے نماز کے بعد یا نماز سے پہلے پڑھنا شروع کرو، اور یہ طے کر لو کہ جب تک پورا قرآن پاک پڑھ نہیں لوں گا مسجد سے نہیں نکلوں گا. تو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. پڑھنا اتنا مشکل ہے اور پھر زبانی سنانا اور بھی مشکل. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو یہ صلاحیتیں مسلمانوں میں بچوں کو دے دی. ہمارے یہ بچے 2 سال میں، 2.5 سال میں، 3 سال میں عصری تعلیم کے ساتھ حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور حافظ بن جاتے ہیں. کئی خاندانوں کے بچے آج الحمدللہ ایسے بچے حافظ ہوئے کہ شاید ان کے خاندان میں پہلے کوئی حافظ نہیں رہا ہوگا، آج یہ بچے حافظ ہو گئے. ایک بچے کے بارے میں بتایا کہ حافظ عبد الخالق اسلام پورے کے حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بہت اچھا قرآن کریم یاد تھا، بہت اچھا، یعنی جیسے ایک نشست میں سناتے ہیں ایسا قرآن ان کو یاد تھا. میں جامع مسجد میں امام ہوا تو تراویح پڑھاتا تھا، تو وہ پیچھے تراویح پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں 25واں پارہ پڑھا تھا، نکلنے لگا تو انہوں نے مجھ کو روکا اور روک کر کے کہنے لگے کہ آپ کو متشابہ لگ گیا تھا اور آپ نے یہاں پہ ایک حرف بڑھا کر کے پڑھ لیے. تو انہوں نے بتایا تو میں نے غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ ہاں ایک لفظ جو ہے بڑھ گیا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ تھا، ملتی جلتی آیت تھی، وہی لفظ یہاں پر بڑھ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حافظ ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں حافظ ہوں. اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ مجھ کو نہیں جانتے لیکن آپ کے والد مجھ کو جانتے، آپ ان سے پوچھنا کہ حافظ عبد الخالق اسلام پورا، بولے آپ کے والد اور میں ہم لوگ دونوں حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھ میں پڑھے. تو میں جب گھر آیا تو ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے تھے والد صاحب کے ساتھ. تو میں ان کو بتایا کہ آج ایسا ہوا. ایک حافظ صاحب تھے، انہوں نے مجھے میری غلطی کی نشاندہی کی اور بتا رہے تھے کہ تم نہیں پہچانتے، تمہارے والد پہچانتے ہیں. انہوں نے اپنا نام بتایا، حافظ عبد الخالق اسلام پورا. تو میرے والد کا نام بھی عبد الخالق تھا. تو کہنے لگے ہاں وہ ہمارے درس کے ساتھی ہیں، ہم دونوں حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ساتھ میں پڑھتے تھے. حافظ عبد الخالق تراویح نہیں پڑھاتے تھے، حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ ڈاؤن میں تراویح سنانے جاتے تھے قرآن. وہاں سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد الخالق سناتا نہیں. تو انہوں نے بلایا حافظ صاحب کو اور کہا کہ کل تم کو تراویح میں قرآن پاک سنانا ہے. بولے ٹھیک. وہ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تراویح کے لیے تو حافظ صاحب کو پلٹ کر کے پوچھے کہ حافظ صاحب کہاں سے پڑھوں؟ تو حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے کہا وہاں سے انہوں نے 2 رکعت پڑھی. اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پوچھا کہ حافظ صاحب کہاں سے پڑھوں؟ تو حافظ صاحب نے جہاں سے کہا وہاں سے انہوں نے 2 رکعت.
پھر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پوچھا کہ حافظ صاحب کہاں سے پڑھوں. پھر 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پوچھا حافظ صاحب کہاں سے پڑھوں. ایسے 19ویں رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو پوچھا کہ حافظ صاحب کہاں سے پڑھوں. حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ تھے. انہوں نے جہاں سے کہا وہاں سے انہوں نے 2 رکعت میں قرآن کریم جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھا. 20 رکعت اس طرح سنائی اور سنانے کے بعد کہا کہ کل سے تراویح نہیں پڑھاؤں گا. آج پڑھ کر کے بتا دیا کہ مجھے پورا قرآن پاک یاد ہے، جہاں سے آپ نے کہا وہاں سے میں نے پڑھ کر کے سنا دیا. تو اس ٹائم میں ایسے حافظ بہت کم ہوتے تھے. مالیگاؤں میں چند حافظ تھے جن کو انگلیوں پہ گن سکتے تھے کہ یہ ایسے حافظ ہیں جو شبینہ کا حافظ ہے. شبینہ ایک رات میں تراویح میں 20 رکعت میں پورا قرآن پاک سنانا. گنے چنے حافظ تھے اس وقت. ابھی قریب میں حافظ یوسف صاحب بطخ والے، ان کا انتقال ہوا، میرے خیال سے 1-2 مہینہ ہوا ہے. وہ شبینے کے حافظ تھے. پورا قرآن پاک ایسا یاد تھا کہ تراویح کی 20 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے شولہ پور گیا تھا. تو شولہ پور کی جامع مسجد میں وہاں کے لوگوں نے شبینے کا اہتمام کیا. تب یہ تھا کہ کون پڑھے گا، تو مالیگاؤں سے یوسف حافظ جی کو بلایا گیا تھا. یہ پہنچے تھے اور انہوں نے شبینہ میں یعنی تراویح میں ایک رات میں پورا قرآن پاک سنایا تھا. پہلی رکعت میں انہوں نے 9.5 پارے پڑھے تھے. کتنے؟ پہلی رکعت میں 9.5 پارہ. وہاں کا کلیکٹر، وہاں کے ہندو سماج کے بڑے لوگ، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جا کے مسجد کی محراب میں جو کھڑکی تھی وہاں سے ایسے دیکھتے تھے کہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں الحمدللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیں گے کہ وہ قرآن کریم حفظ کریں گے اور یاد ہو جائے گا. اور ہر زمانے میں ایسے حافظ ملیں گے جو پورا قرآن پاک ان کو ازبر ہوگا. یہ اللہ نے ذمہ داری لی. ماضی میں جو آسمانی کتابیں تھیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے. اس کے حافظ نہیں ملتے، آج بھی نہیں ملتے. حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی گزرے ہیں. وہ توریت کے حافظ تھے. توریت کے حافظ تھے. تو یہودیوں نے ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کو توریت زبانی یاد ہے. آج تو الحمدللہ ہماری مسجد میں اس مجلس میں 16 بچے حافظ ہیں اور بھی بچے ہوں گے. ہم لوگ گنیں گے تو یہ گنتی بہت دور تک چلی جائے گی. جیسے 16 وہ ہیں، 17 میں ہوں. 18ویں حافظ مولانا سراج صاحب ہیں. ایسے دیکھیں گے تو مجمع میں بہت لوگ مل جائیں گے. اور مالیگاؤں پر اللہ کا کرم ہے، ہر سال 500 سے زیادہ بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنتی. اور میرا ایسا ماننا ہے ہندوستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہوگا. آج مالیگاؤں میں 200 سے زائد مسجدوں میں مکتب چلتا ہے، حفظ کی کلاس چلتی ہے اور بچے حافظ ہوتے ہیں. بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں حفظ کی کلاسیں ہیں، بچے حافظ بنتے ہیں. لڑکیوں کے مکتب ہیں جہاں حفظ کی کلاس چلتی ہے اور بچیاں حافظ ہوتی ہیں. آج سے چند سال پہلے میرے گھر میں جو مدرسہ چلتا ہے وہاں پہ 17 بچیاں حافظ ہوئی تھی.
اور ان میں ایک 73 سال کی بوڑھی خاتون بھی تھی، 73 سال کی عمر تھی اور اس نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے شہر پر، آج یہ بچے حافظ ہو گئے۔ اصل کمائی یہ ہے، دنیا تو نصیب سے ملتی ہے نا، میرے نصیب میں جتنی دولت ہے اتنی مجھ کو ملے گی، جتنا رزق ہے کہ میں کتنی سانس لوں گا، کتنے کپڑے پہنوں گا، کیسی سواری استعمال کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، یہ سب رزق ہے، اور اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے پہلے سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بچہ کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں، تو وہ فرشتہ جو اس بچے کی حفاظت کے لیے رحم مادر پر مقرر ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے پوچھتا ہے ماذا اکتبو، کیا لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی عمر یہ ہے، یہ لکھ دے۔ لوح محفوظ میں اس بچے کی جو عمر اللہ پاک نے لکھ رکھی ہے وہ اس فرشتے کو اللہ پاک بتاتے ہیں، وہ لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے ماذا اکتبو، کیا لکھوں؟ تو اس دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن تک ماں کا دودھ پیے گا، اس کے بعد مرتے دم تک کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنے کپڑے پہنے گا، کیسے مکان میں رہے گا، کیسی سواری استعمال کرے گا، اس دنیا میں اس کو جتنی نعمتیں ملنے والی ہیں وہ سب بتا دی جاتی ہے، وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ تو نصیب ہے، جس کو جتنی دولت دنیا کی ملنی ہے اتنی ملے گی، نہ اس میں کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت والے اعمال ہر انسان کو اپنے اختیار سے کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بندے کو کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے، تو انہوں نے بہت شاندار جواب دیا، فرمایا کہ اپنے پیر اٹھاؤ۔ آدمی کھڑا تھا تو کتنے پیر اٹھائے گا؟ ایک پیر، دوسرا اٹھا پائے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ بولے دوسرا کیسے اٹھے گا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ایک پیر اٹھانے کا اختیار ہے اور دوسرا پیر اٹھا لے اس بارے میں وہ مجبور ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں آدمی مجبور ہے اور اخروی معاملات میں اس کو اختیار ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے جینا چاہے تو جی سکتا ہے، جب موت کا وقت آ گیا، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، تو مرنے والا تو کیا پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کی ایک سانس بڑھا نہیں سکتے۔ زندگی اور موت کے معاملے میں انسان مجبور ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں، انسان کے پاس نہیں ہے اس کا اختیار۔ بیماری اور آرامی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ امیری اور غریبی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آدمی کے اختیار میں ہوتا تو کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھو، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک بھائی غریب مالدار ہوتا ہے، ایک بھائی غریب ہوتا ہے، ایک بہن مالدار ہوتی ہے، ایک بہن غریب ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے زکوٰۃ کا نظام جب بنایا تو زکوٰۃ کے تعلق سے احکامات یہ دیے کہ آدمی اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ کس کو دے گا؟ جو اصول اور فروع میں نہیں ہے۔ اصول سے مراد آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، جس میں دادا دادی آ گئے، نانا نانی آ گئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی جن سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہم سے جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آدمی اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پوتے پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ ہم سے ہے، ہم جن سے ہیں وہ ہمارے اصول ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ہم سے جو ہیں وہ ہمارے فروع ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہم ان سے نہیں ہیں اور وہ ہم سے نہیں ہیں، وہ ہمارے اصول میں بھی نہیں ہیں، ہمارے فروع میں بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ایک بھائی مالدار ہے تو وہ اپنے غریب بھائی کو، مستحق بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن مالدار ہے وہ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور بھائی کی جو اولادیں ہیں، بہن کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے، چاچی کو زکوٰۃ دے سکتے، ممانی کو زکوٰۃ دے سکتے، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف وہ اصول کو جن سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور جو ہم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، باقی سارے رشتہ داروں کو۔ تو یہ خدائی تقسیم ہے، خدائی تقسیم ہے۔ اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فیصلے سے کسی کو غریب بنایا، اور وہ غربت میں رہتے ہوئے اس نے اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی، میرے بھائی کو مالدار بنا دیے مجھ کو کیوں غریب بنائے، اس نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، ٹھیک ہے اللہ نے اس کو مالدار بنایا، مبارک ہو، میں غریب ہوں میں اس پر راضی ہوں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بلائیں گے، جب وہ آئے گا تو اس کو فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تجھ کو غریب بنایا تھا اور تو اپنی غربت پر راضی اور خوش تھا، کبھی تو نے شکایت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ صحیح بات ہے، میں اللہ کے آپ کے فیصلے پہ راضی تھا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ دنیا میں تو میرے فیصلے پر راضی رہا، تو غریب رہا لیکن کبھی شکایت نہیں کی، جا اپنے مالدار بھائی کے مقابلے میں، مالدار بہن کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے۔ 500 سال وہ جنت میں گزار لے گا، اس کے بعد اس کا مالدار بھائی جنت میں آئے گا حساب کتاب دے کے، تو مالدار سوچے گا کاش دنیا میں میں بھی، زور سے بولو نا، میں بھی غریب رہتا، 60-70 سال کی زندگی تھی، تھوڑے دن اختیار تھا، بچپن میں اختیار نہیں تھا، بڑھاپے میں اختیار نہیں تھا، تھوڑا بیچ کا زمانہ تھا اس میں اختیار تھا، بس کاش کہ دنیا میں بھی غریب رہتا، تو 500 برس پہلے اپنے غریب بھائی کے ساتھ جنت میں چلا جاتا۔ میرے نانا نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ یہ جو فروٹ بکتے ہیں، شو روم ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں سجا کے رکھی جاتی ہیں، جیسے سیب بیچنے والے سیب باندھ کے ایسے لٹکا کے ایسے رکھتے ہیں، انگور بیچنے والے انگور لٹکا کے رکھتے ہیں، نارنگی سنترا بیچتے ہیں تو اس کو ایسے سجا کے رکھتے ہیں، رہتا ہے نا۔ مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جو چیزیں سجا کے رکھی جاتی ہیں، جب خریدنا تو ان میں سے کچھ بھی مت لینا، جو پیچھے رکھا ہوگا، جو کیرٹ میں رکھا ہوگا وہ لینا۔ میں نے کہا نانا میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ایسا کیوں؟ کہا کہ یہ جو کپڑا لٹکا ہے، یہ انگور لٹکا ہے، یہ سیب لٹکا ہے،
شو روم میں سجا کر کے جو سامان رکھا ہے، اس میں غریب آدمی کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی جا رہا ہے، گاڑی ہے، وہ ایسے دیکھ کے جاتا ہے، اس کے جیب میں طاقت نہیں، اس کے بچے دیکھتے ہوئے جاتے، ان کی چاہت ہوتی ہے انگور، وہ بولتے ہیں ابا انگور دلاؤ نا، ابا کیا بولتا ہے، چل بولے اپنے گھر منگائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، باپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، بچے ضد کر لیتے ہیں، باپ دلا نہیں پاتا۔ کہا کہ یہ جو سجی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غریب لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، یہ مت لینا۔ نویں بات ہے نا، نویں بات ہے نا، اس پر عمل کریں گے۔ غریب لوگوں کا یہاں تک خیال رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے محلے میں جو خوشحال اور امیر گھرانے تھے، جمعہ کے دن ان کے یہاں فروٹ خرید کے لایا جاتا تھا، اور بازار سے ایک عورت ہوتی تھی جو ٹوکرا سر پہ رکھتی تھی، اور خاندان کا جو ذمہ دار آدمی ہوتا تھا وہ خریدتا تھا، ٹوکرے میں جمع کر کے وہ گھر لے کر کے آتے تھے۔ پرانے لوگ کو معلوم ہوگا، کیا بولتے پہلوان؟ برابر ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ آتا لے کر کے آتے تھے تو ہماری گلی میں جو خوشحال لوگ خاندان تھے، ان کے جو سرپرست تھے، ان میں سے کچھ چیزیں نکال کر گلی محلے میں غریب بچوں کو دیتے تھے۔ ہم لوگ کو بھی ملتا تھا، ہم لوگ کو انتظار رہتا تھا کہ آج جمعہ ہے، آج ٹوکرا آئے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تھا، اتنی انسانیت تھی، پاس پڑوس کا اتنا خیال تھا۔ آج یہ ساری خوبیاں ختم ہو گئی۔ تب تو آدمی کچھ لاتا ہے تو جو پلاسٹک کی کیری بیگ ہوتی ہے تو اس میں سے ایک بغیر رنگ کی بھی ہوتی ہے، پانی کے کلر کی، اس میں نہیں لاتے، بولے کالی تھیلی دے۔ آدمی چھپا کے لاتا ہے، چھپا کے لاتا ہے۔ جو خوبیاں ہمارے بڑوں میں تھی وہ باقی رہنا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے آدمی جو خریدے تو پاس پڑوس میں جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے بھی کچھ لانا چاہیے اور ان کے گھر بھیجنا چاہیے۔ کرنے والا کام ہے یہ، اور اس کی بڑی برکتیں، اس کی بڑی برکتیں۔ آج یہ خوبیاں ختم ہو گئی۔ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا، ہمارے گھر کچھ پکتا تھا تو ہم لوگ گلی میں جو غریب گھر ہوتے تھے وہاں تھوڑا بہت پیالی میں بھیج دیتے تھے، اور وہ لوگ لے بھی لیتے تھے۔ آج ہم لوگ کہیں بھیجتے نہیں، ہمارا بس چلے تو خوشبو بھی باہر نہ جاوے، خوشبو بھی باہر نہ جاوے۔ اور اگر آج کسی کے یہاں بھیج دے تو اس کو بھی برا لگتا ہے، بولے اتنا غریب سمجھے ان کا۔ قدریں بدل گئی، طور طریقے بدل گئے، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ رہا نہیں۔ اس لیے غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا، تو دنیا میں جو مالدار رہے وہ سوچیں گے کاش دنیا میں میں بھی غریب رہتا تو اچھا رہتا، 500 برس پہلے جنت میں چلا جاتا۔ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ اصل دولت یہ ہے، اصل کمائی یہ ہے۔ آدمی زندگی اور موت، عزت اور ذلت، بیماری اور صحت، امیری اور غریبی کے معاملے میں مجبور ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔
لیکن آخرت بنانے والے اعمال میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں رکھتا، زکوٰۃ دینا چاہے، صدقہ دینا چاہے، کسی کو تحفہ ہدیہ دینا چاہے، عطیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور نہیں دینا چاہے تو مجبور نہیں ہے، نہیں دے گا۔ آخرت والے اعمال کے تئیں اللہ نے اس کو بااختیار بنایا ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ پاک ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر جنت دیں گے۔ کل کوئی وہاں اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں جنت میں بھیج دیا، مجھ کو کیوں نہیں بھیج رہے ہو۔ ظاہر بات ہے دنیا میں اس کو اختیار دیا گیا تھا، اب اس نے نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، ایمان لانے کے بعد نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض تھا حج نہیں کیا، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے نا، اللہ پاک نے تو اس کو اختیار دیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور گھروں میں سے بالغ مردوں کو کھینچ کھینچ کے مسجد لاتی ہے، ایسا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پہ شیطان آگے کھڑا ہو گیا اور تم مسجد میں آنے لگو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو وہ ایسے ہاتھ لگا کے روک دے، اندر آنا نہیں، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اعمال ہم کو اپنے اختیار سے کرنے۔ یہ بچے خوش نصیب ہیں، انہوں نے محنت کی، حافظ قرآن بن گئے، ان کے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہمارے بچوں کو حافظ بنانا ہے۔ اب یہ 10ویں کلاس میں 12ویں کلاس میں ہوں گے، عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی بن گئے۔ اگر یہ زندگی بھر قرآن پاک کو یاد رکھیں گے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ کل جب اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ میں نے تم کو حافظ بنایا اس لیے تھا کہ تم کو جنت میں داخل کرنا تھا، بھیجنا تھا، جاؤ تم جنت میں، تو وہ حافظ کھڑا ہو جائے گا، نہیں، میں اپنے ماں باپ کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا، یہ میرے دادا ہیں، یہ میری دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، اور یہ میرے فلاں ہے۔ ہم جس مکتب میں پڑھتے تھے اس مکتب کے ذمہ دار یہ تھے، اس مکتب میں چندہ دینے والے یہ لوگ تھے، اللہ ان کو بھی ساتھ میں جنت میں بھیج، تو 10 لوگ کو اللہ پاک ساتھ میں جنت میں بھیجے گا۔ اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جنت کے متعلق آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جو جگہ ہوگی، 1 اسکوائر میٹر، 1 اسکوائر میٹر، تھوڑا بڑھا کے پکڑ لو، 5 بائی 5 کی جگہ، 5 فٹ بائی 5 فٹ کی جگہ، اس کی قیمت حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا مل کر کے نہیں بن سکتی۔ دنیا میں جتنی زمین ہے، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنا پلاٹینیم ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنے قیمتی پتھر ہیں، جتنے درہم و دینار ہیں، جتنا پیسہ ہے، یہ سب ملا کر کے جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ کی قیمت نہیں بن سکتے۔ جنت اتنی قیمتی ہے، اور ایک ادنا جنتی کو اللہ پاک آخرت میں جو جنت دیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی وہ جنت، اور یہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ پاک دیں گے، اور جن کے درجات بلند ہوں گے ان کی جنت تو اس سے زیادہ بڑی ہوگی نا۔
جنت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور اور خیال گزر سکتا ہے۔ جنت ایسی نعمت ہے، اور اللہ پاک ان حافظ قرآن کو عطا کریں گے۔ بہت خوش نصیب ہو آپ لوگ۔ صرف 2 کام کرنا، ایک تو ساری زندگی قرآن پاک کو یاد رکھنا، یاد رکھیں گے؟ اور یہ کیسے یاد رہے گا؟ جب روزانہ پڑھو گے۔ تجربے کار لوگوں نے بتایا کہ قرآن کریم حافظ روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھے۔ کتنے پارے؟ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھنا۔ زبانی جو پڑھو گے وہ الگ، لیکن قرآن کریم 3 پارہ دیکھ کر کے روز پڑھنا، انشاءاللہ کبھی بھولو گے نہیں۔ اور نماز میں قرآن کریم پڑھتے رہنا، جو بھی توفیق ہو، 2 رکوع، پاؤ پارہ، آدھا پارہ، 1 پارہ، کوئی بھی وقت نفل نماز میں قرآن کریم پڑھنا۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، باجماعت نماز پڑھنے کا، باجماعت نماز، 5 وقت کی نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ مال دے، حج کرنا، سچ بولنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا۔ یعنی ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے ویسے زندگی گزارنا، انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ کرو گے؟ بہت بڑی دولت اللہ پاک نے دی، اس کی قدر دانی کرنا۔ قرآن کریم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ غیور ہے، اس کا کلام بھی بہت غیرت مند ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس کی طرف سے بے توجہی برتتا ہے، وہ قرآن کریم اس کے سینے سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جیسے اونٹ آدمی لے کر کے آیا، اتر گیا، اس کو باندھا نہیں، چھوڑ دیا تو وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اونٹ کے نکل جانے سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکلتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور بہت غیرت مند ہے۔ اس کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے تو یہ رکے گا۔ جہاں تھوڑی سی بے توجہی برتی کہ نکل جائے گا، تم بھول جاؤ گے قرآن کریم۔ اور جس طرح حافظ بننے پر فضیلت ہے، اسی طرح حافظ بننے کے بعد قرآن کریم بھلا دینے پر پکڑ بھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ حافظ جو قرآن کریم بھول گیا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیسا؟ اندھا، میدان محشر میں اندھا رہے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں دنیا میں آنکھوں والا تھا، لیکن جس طرح تو نے میرے کلام کو بھلا دیا، ہم نے تجھ کو بینائی سے محروم کر دیا۔ پورے میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے۔ یہ اندھا اس لیے ہے کہ یہ حافظ بنا تھا، بھول گیا۔ اس لیے آج جو نعمت ملی ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو ساری زندگی محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے لیے اس کو دیکھ کے بھی پڑھنا ہے، نماز میں بھی پڑھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔